میں آپ کو جیسے جیسے کہتی جاؤں گی آپ نے ویسے ویسے اپنے دل میں کرتے جانا ہے، میری بات کا جواب نہیں دینا ورنہ آپ کا دھیان میری طرف رہے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی ملاقات ہے آپ کی اور آپ کے اللہ کی جو آپ کے دل میں موجود ہے، آپ نے اپنے اللہ سے دل میں ہی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے بہت اندر چلے جائیں، اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں یا اپنی سانسوں پہ غور کر لیں۔ اللہ تو حاضر ناظر موجود ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمارا ہی دھیان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ اس وقت اپنا سارا دھیان اپنے اللہ کی طرف کر لیں جو آپ کے دل میں موجود ہے، جو آپ کے خیال سے بھی واقف ہے، آپ کے بہت اندر ہے کہیں۔ اگر کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، تو دل کو صاف کریں۔ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک جس شخص نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کا حق مارا ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ ان تمام لوگوں کو اللہ کی ناسمجھ مخلوق سمجھ کے اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ اپنے تمام ظاہری اور چھپے ہوئے دشمنوں کو دل سے دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے سب کو معاف کیا، آپ بھی سب پہ رحم کرم فضل کر دیں۔ اب اپنا کوئی ایک بڑے سے بڑا گناہ، کوئی ایسی غلطی یاد کر لیں جو صرف اور صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ اس نے ہمارے بڑے پردے رکھے ہوتے ہیں، وہ گیٹ پہ بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ ڈیٹ پہ بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، جب بھی چھوڑتے ہیں ہم ہی اسے چھوڑتے ہیں۔ بہت شرمندگی سے اس کے آگے چلے جائیں کہ ماما میرے سے ہو گیا۔ اب جتنے شدید پیار سے اپنی والدہ کو بلاتے ہیں، اتنے شدید پیار سے 3 دفعہ اپنے دل میں کہیں اللہ اللہ اللہ۔ کھول دیں آنکھیں۔ یہ دعا کرنا کیسا لگا؟ اچھا فیل ہوا بہت۔ انسان اپنے اندر جا کے چیزیں دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں یا کیا یہ سارا پروسیس ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا باکس پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان شہباز چودھری۔ میرے ساتھ موجود ہیں سندس سمیع، قرآن پاک سے ڈفرینٹ مختلف بیماریوں کا علاج کرتی ہیں، سورہ رحمان سے انزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کی کئی بیماریوں کا جو تھراپی ہے وہ کرتی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا، کس طریقے سے وہ یہ تھراپی کرتی ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کیسے ان سے مریضوں کو شفا دی جاتی ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ کیا طریقہ کار کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سورہ رحمان سننے سے شفا کی ایک تھیراپی ہے، اور ودن 7 days کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسی ٹرمینل النس ہے جہاں پہ سائنس بھی جواب دے جاتی ہے، وہاں پہ سورہ رحمان جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اور میں نے تو وینٹیلیٹر پہ گئے ہوئے مریض جن کے کوئی علاج نہیں تھا، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ان کو بھی میں نے واپس آتے دیکھا۔ میں نے گندم کی گولی کھا کے جو مریض آتا ہے، اور گورے کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر 100 مریضوں نے کھائی ہے تو 100 کے 100 جو ہیں وہ ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ جو ویٹ پل پوائزننگ ہوتی ہے وہ مر جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ICU میں سروسز ہاسپٹل میں کیونکہ یہ سنائی جاتی ہے تو میں نے مریضوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ان کے آپ نے کہا سننے سے شفا ملتی ہے، سورہ رحمان بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ڈیلی سنتے ہیں، میرے اپنے گھر میں ڈیلی تلاوت کی جاتی ہے اس کی، تو کس طرح سورہ رحمان سننے سے شفا ملتی ہے؟ آخر کوئی اس کا اسپیسیفک طریقہ کار تو ہوگا نا؟ جی بالکل، سورہ رحمان قاری عبد الباسط کی آواز میں سننی ہے وداؤٹ ٹرانسلیشن، اور اس کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور سورہ رحمان کو بس پیار سے دل کے کانوں سے سننا ہے۔ جب سورہ رحمان ختم ہو جائے تو ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے بند آنکھوں سے پانی پی لینا ہے، صبح دوپہر شام 7 دن تک اس طرح سے کرنا ہے، اور اس کو بطور دوائی، بطور میڈیسن بتاتے ہیں، اور یہ مذہب نہیں ہے، اس کو نان مسلمز بھی کریں تو اسی طرح کے ریزلٹس ملتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہاں سے یہ چیز سیکھی کہ آخر اس طرح کی چیزوں کو ولایت کہا جاتا ہے؟ کہاں سے یہ آپ کو ملی، کس سے آپ نے سیکھی یہ چیز؟ میرے بابا جی ہیں، پیر کاکی تاڑ کے نام سے میڈیا نے ان کو یہ نام دیا، سید صفدر علی بخاری، ان کی یہ ریسرچ ہے۔
اور میرے تک یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر محمد جاوید احمد, ایسوسیٹ پروفیسر ہے سروسز ہاسپٹل, ان کے تھرو میرے تک یہ پہنچی. میری زندگی میں ایک ایسا وقت تھا جب میں بہت بیمار تھی, پریشان تھی, اور میری بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی تھی. میں فزیکلی اور اسپرچولی بہت زیادہ ڈسٹربڈ تھی. 3-4 سال سے سوئی نہیں تھی, ہر وقت مجھے بخار رہتا تھا, وامٹنگ نہیں رکتی تھی, اسٹمک میرا اپسیٹ رہتا تھا, اور اس طرح کے تھاٹ پروسیس بھی, ایک نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے, ہر وقت دکھی, اپنے رشتہ داروں سے بھی, اپنے ارد گرد سے بھی. تو اس طرح کے ایک انسان تھی, اور میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ کون سا ایسا دن ہوگا جب میرا لاسٹ ڈے ہوگا اس دنیا کے اوپر, نا امید شخص جو ہوتا ہے. اور مجھے کسی نے یہ تھیراپی بتائی اور میں نے اس طرح سے کی, اور ودن 7 days میری میڈیکیشن بھی ساری چھوٹ گئی, اور میری وہ جو نیگیٹو تھنکنگ تھی وہ بھی پازیٹیو تھنکنگ میں بدل گئی, اور وہ اتنی پازیٹیو تھنکنگ میں بدل گئی کہ آج مجھے 9 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, اور یہ میں آگے لوگوں کو بتا رہی ہوں. آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ سارا پروسیس تھا اور آپ نے یہ سیکھا. آپ سے آگے بھی لوگ بینیفیشری ہیں جن کی آپ نے یہ تھراپی کی, جنہوں نے آپ سے یہ تھراپی لی؟ بینیفیشری میرے سے تو کوئی نہیں ہے. اس میں رحمان کا ہی پتہ بتایا جاتا ہے کہ جب سارے در بند ہو جائیں تو رحمان جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا. بالکل, وہ تو بینیفیشری وہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے آپ سے یہ سنی تھراپی, انہوں نے آپ کو یہ بتائی. کتنے کو لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو آگے یہ بتا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم تھینک یو بھی نہیں لیتے. یہ بالکل فری انکنڈیشنل لو ہے. آپ ویسے اس کے علاوہ کیا کام کرتی ہیں پروفیشنل؟ میں لاہور گرامر اسکول میں بطور انگلش ٹیچر پڑھا رہی ہوں. کہاں, مطلب کہ لاہور گرامر اسکول کا انوائرمنٹ سارے جانتے ہیں کس طریقے سے, اور بڑی ماڈرنزم وہاں پہ ہے, اور کہاں یہ اس طرح کی تھراپی, تو بڑا یہ چیز سمجھ نہیں آتی اس طرح. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ میں ماڈرن لوگوں کو نہیں ملوں گا اور میں صرف جو ہے کوئی اسپیسیفک گروپ آف پیپل کا ہوں. یہ تو ہماری شاید اسٹیریو ٹائپ تھنکنگ ہے, یا ہم نے شاید ریسٹرکٹ کر دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوستی کرنا چاہتے ہیں, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ گنہگار اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت شرمندہ ہے یا اپنی اس غلطی کو جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری عبادت ہے. اور کوئی ایسا شخص جو بہت نیک ہے, جیسے کہ میں ایک دور میں بہت حاجی نمازی پرہیزگار شخص تھی, اور مجھے اپنے گھر میں ہی ہر وقت بے نمازی نظر آتے رہتے تھے. میں اپنے بہن بھائیوں کو ہی ٹانٹس کرتی رہتی تھی کہ تم نے تو جمعہ نہیں پڑھا, تم نے تو نماز نہیں پڑھی, اور تم نے تو سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. تو میرے پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے جب میں تہجد گزار ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد پھر میں پریشان اور بیمار ہونے لگ گئی. اور مریض جب ایک وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوتا ہے, بے ہوش ہوتا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, اس کی یہ تھراپی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو تو یہ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہم, تو ہینڈز فری سے جو ہے وہ ان کے پاس سورہ رحمان لگا دیں, اور جب وہ ہوش میں آ جائیں تو پھر ان کو اس طرح سے یہ میسج بھی دے دیں. سورہ رحمان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے اس ٹائم یہ فیل کرنا ہے, کیونکہ سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے, میں خود قرآن پاک کا حافظ ہوں, تو ایک ایسی سورہ ہے جسے سنتے وقت ویسے ہی انسان جو ہے نا اس کی روح میں بہہ جاتا ہے. تو کیا سورہ رحمان سنتے وقت ویسے کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس آیت پہ آپ نے اس طرح سوچنا ہے, کیا کرنا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ, اور آپ کی یہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھائیں, تو جو ترجمہ جو مطلب معنی آپ کے لیے ہے نا وہ آپ پہ اللہ تعالیٰ خود کھولیں گے. اسی لیے اس کو وداؤٹ ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے کہ آپ نے سننی ہے, تو وہ آپ کی گرہیں خود کھلتی جاتی ہیں. اس لیے ہم کچھ نہیں بتاتے, اور وہ اللہ ہی کیا جو لاجک میں آ گیا, جو امیجنیشن میں آ گیا. تو بس جیسے ایک دن کا بچہ اذان کو سنتا ہے نا, اس کو اس کے مطلب معنی کا نہیں پتہ ہوتا, بس ٹوٹلی سرینڈرڈ ہوتا ہے وہ. تو اس طرح اپنے آپ کو زیرو کر کے ٹوٹل سرینڈر میں جا کے آپ اس کو سنیں, اور اللہ تعالیٰ کرم کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے بات کی تھی ابھی کہ سروسز ہاسپٹل میں یہ تھراپی کی جاتی ہے, کیسے آپ نے واقعی سروسز ہاسپٹل میں دیکھی؟ کون سے ایسے ڈاکٹر ہیں جو کرتے ہیں؟ ڈاکٹر محمد جاوید جو ہیں, جو وہ میرے سر ہیں جن کا میں بتا رہی ہوں, وہ ICU میں جو ہے وہ 20 سال سے تھراپی کو آگے بتا رہے ہیں اپنے مریضوں کو. ICU سروسز ہاسپٹل میں سورہ رحمان لگتی بھی ہے. فالج کے مریضوں کے لیے قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں سنایا جاتا ہے, وہ بھی اسی طرح سے 7 days, اور ودن 7 days پیرالسس ٹھیک ہو جاتا ہے, یا ذہنی امراض جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن, انگزائٹی کے مریض, یا شیزوفرینک پیشنٹ جو قرآن کی اس طرح سے حرمت نہیں کر پاتے, ان کو جو ہے وہ صوفی کلام معنی میں کنوں آنکھاں ڈپریشن کے مریضوں کو ہم سناتے ہیں شازیہ منظور کی آواز میں. اس سے ڈپریشن, یہ جو علاج ہوتا ہے نا, اس طرح کے علاج کے لیے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیشنٹ کا یقین. پیشنٹ کا یقین ہوگا تو یہ تھراپی کام کرے گی. جو سب سے پہلے آپ پیشنٹ کو یقین دلاتے ہیں وہ کیا, کس طرح سے دلاتے ہیں؟ اچھا, میں یہ بتاؤں کہ یہ چیز نا یقین سے بھی آگے کی بات ہے. یہ میں نے ایتھیسٹ کو بھی یہ دعا کرائی ہے, کرسچنس کو بھی کروائی ہے,
نان مسلمز ہندوز کو بھی کرائیے جو بہت سارے بھگوانوں کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی شخص اس کو سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا, جس کو لگی ہوتی ہے نا, اس کو وہ تو کہے گا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. تو جس کا وقت آیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نا یہ بھی, تو جس تک یہ میسج پہنچتا ہے اور وہ صدقے دل سے اس کو کر لیتا ہے, بیونڈ کاسٹ, ریلیجن, بلیف, یہ اس پہ افیکٹ کرتی ہے. آپ مجھے یہ پانی کی جو آپ کی تھراپی ہے وہ ایک بار ہمارے ناظرین کو بتائیں, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے نا یہ آدھا گلاس پانی اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے. پہلے میں نے آپ کو دعا کا طریقہ سکھایا تھا, اب آپ دعا خود کریں گے. اب میں کچھ نہیں بولوں گی, 2 منٹ لیں, آدھا گلاس پانی اپنے ہاتھ میں پکڑیں, اپنی آنکھیں بند کریں. جس شخص پہ سب سے زیادہ غصہ ہے نا, اس کو سرکار کا نہ سمجھ, امتی سمجھ کے دل سے دعا دے دیں کہ میں نے اس کو معاف کیا, اور اپنی بھی غلطیوں پہ شرمندہ ہو جائیں, اور بہت پیار سے 3 دفعہ اللہ کہہ کے بند آنکھوں سے یہ پانی پی لیں. جب پانی ختم ہوگا تو آنکھیں کھولیے گا, یہ آنکھیں بند کر لینی میں, اور خود سے یہ دعا کریں. سورہ رحمان میں یا سورہ رحمان بنانے والے میں کوئی خامی نہیں ہے. خامی ہمارے سننے میں رہ جاتی ہے, یا ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے, یا ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندہ نہیں ہو رہے ہوتے, اکڑے ہوتے ہیں, شکوہ دل میں رکھا ہوتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ سنتے ہی اس لالچ میں ہیں کہ فلاں چیز ایسے ہو جائے, فلاں چیز ویسے, اپنی مرضی کے رزلٹس مانگ رہے ہوتے ہیں. یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے خود بہت بڑی دعا مانگی ہوئی ہے, کسی نے یہ کہا ہوا ہے کہ میرے گھر ولی اللہ پیدا ہو, اور اگر وہ آٹسٹک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ تو آپ کی اپنی دعا کا جواب ہے نا, تو پھر تو اس کو آپ نے صبر سے, استقامت سے جو ہے وہ برداشت کرنا ہے. تو بہت سارے ریزنز ہیں جو بعد میں پھر آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ اچھا اس کو شفا اس لیے نہیں ہوئی. جی, تو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے سورہ رحمان اور قرآن پاک سے شفا لی جا سکتی ہے, اور لوگ لے رہے ہیں, اور یہ تھراپی کس طریقے سے کامیاب ہو رہی ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے میڈیا باکس پاکستان.